پڑا ہوا بھائی، یہ اللہ کا دامن کمزور ہے؟ بولو بولو، اللہ کی رسی کمزور ہے؟ اسے چھوڑ کر مخلوق کی رسیوں میں جا کے اٹک رہے ہو، اور چور اور ڈاکو تمہارے جیبوں پہ ڈانکے ڈال کر مسنڈے بن رہے ہیں، پل رہے ہیں، جی رہے ہیں، تمہیں دنیا بھی تمہاری برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی تمہاری برباد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رسی ہے، کتاب اللہ هو حبل الممدود۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، جو آسمان سے لٹکائی گئی ہے الی الارض، زمین کی طرف۔ اے لوگو، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس رسی کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ آج جو تم میں تفرقے ہیں، آج جو تم میں افتراق ہے، انشقاق ہے، آج تم نے مسجدیں بانٹی، دل بانٹے، قرآن بانٹا، رسول کو بانٹا، قبلے کو بانٹا، یہ کیوں ہے؟ اسی قرآن کی رسی کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور شخصیتوں کے اور ادھر ادھر کی رسیوں کو، جہاں بھی جو چیز لٹکی ہوئی نظر آئی پکڑ کے ناچنے لگے، اسی وجہ سے یہ تفرقے، اور اسی وجہ سے انشقاق اور یہ افتراق۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی رسی آسمان سے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان دے رہے ہیں، ہماری بات یہ نہیں۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ اس قرآن کا ایک کنارہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، خوش ہو جاؤ، قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کا ایک کنارہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اے لوگوں، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، پس اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ اکبر، کتنی مضبوط رسی ہے یہ، اور یہ قرآن، یہ ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، مطلب کیا ہے؟ جب کبھی ضرورت پڑے اس قرآن کے حوالے سے، قرآن کو ہاتھ میں لے کر رب اس قرآن کو پڑھ کر ہلاؤ گے، اللہ کو معلوم بھی ہے، اور ہلاؤ گے تو پتہ تو ہے ہی ہے، وہ سمجھ جائے گا میرے بندے کو کسی چیز کی ضرورت مجبور کر رہی ہے، اس لیے یہ رسی پکڑ کے ہلا رہا ہے، فریادی بن کر کے آیا ہے، رب کے دروازے پر سائل بن کر کے آیا ہے۔ اے بیٹے مانگنے والے، اے روزیاں تلاش کرنے والے، اے بچوں کی جستجو کرنے والے لوگوں، اے مال و دولت تلاش کرنے والے لوگوں، سنو سنو، تمہیں ادھر ادھر مال و دولت نہیں ملیں گے، کسی خواجہ غوث اور کسی درگاہ اور مندر کے اوپر اور کسی آثار مزار چبوترے شد علم تعزیے کے اوپر تمہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ یہاں تمہاری پیشانیاں ذلیل ہوں گی، ایمان سے بے ایمان ہو جاؤ گے، موحد سے مشرک ہو جاؤ گے، اور جہنم میں ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں دولت چاہیے، مال چاہیے، حکومت چاہیے، سلطنت چاہیے، بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، تمہیں صحت چاہیے، تندرستی چاہیے، اس اللہ کی رسی کو پکڑ کر اللہ کی رسی کو ہلاؤ، فریادی بنو رب کی بارگاہ میں، ادعونی استجب لکم۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ یہ کیا ہے؟ جو لوگ اس کو پکڑ کے پڑھتے ہیں، جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اسے اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے صبح اور شام کھول کھول کر اس کی تلاوتوں میں مصروف رہتے ہیں، چند لمحے ملے، چند گھڑیاں ملی، قرآن کھول کر تلاوت کرتے ہیں، کمرہ ہو، گھر ہو، دکان ہو، مکان ہو، کہیں بھی ہو، حفظ بھی کیا ہے تو چلتے چلتے گاڑی بھی چلا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، کیسٹیں ہیں لگائے بھی ہیں، ایسے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں جن کا ہے، اور جن کا ایک کنارہ ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے کبھی وہ دور، بولو اللہ اکبر۔ آج پیر کہتا ہے میرا دامن پکڑ لو، کیا کر لو؟ بولو بیعت کر لو، رسیاں پھینک پھینک کے بیعت کرواتا ہے یہ ملا، کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا؟ کیے ہو کبھی؟ کیے ہو؟ بولو کیے ہوگے بھی تو نہیں بولو گے کہ آج پتہ نہیں ربانی کیا قہر ڈال دے، نہ بولو کوئی بات نہیں، کرنے والے بیٹھے ہیں، کیے ہوں گے۔ یہ اور بات ہے آج وہ رسیاں کاٹ دی ہیں انہوں نے، کیونکہ انہیں وہ رسیاں ذلیل نظر آنے لگی، ان رسیوں سے انہیں کوئی فائدہ
وہ رسیاں جہنم کی طرف لے جانے والی تھی، وہ انہیں گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے والی تھی، لیکن یہ قرآن کی رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ کنارے کبھی اگر نہ ٹوٹیں تو جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ بولو، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ ہے قرآن کا مقام اور یہ ہے قرآن کی عظمت. اے لوگو اس سے محبت کرو. اے لوگو اس سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چوم چاٹ کر الماریوں میں سجاؤ، بلکہ اس سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنے جیون کو، اپنی زندگی کو سنبھالو، اپنی زندگی کو سدھارو، اپنی ملک کو بناؤ، اپنے وطن کو بناؤ، اپنی ازواجی زندگی کو بناؤ، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بیوی کی تربیت کرو، اپنے والدین کی تربیت کرو، خود بھی سدھرو، دوگوں کو بناؤ، دوگوں کو بھی سدھارو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، مرد ہو یا عورت ہو، اپنے آپ کو بھی، اپنے آل اولاد کو بھی، سب کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہے قرآن مجید کی، قرآن کریم کی فضیلت اور اس کا مقام. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ کے ہاتھ میں جس نے اپنا ہاتھ دے دیا ہو وہ کسی غیر اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا، بولو، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو بولو. ہاں، بیعت کو بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں. کس پہ؟ بیعت کر لو. قرآن میں لکھا ہوا اللہ کے نبی نے بیعت کروائی تھی، ہم سے بیعت کرو. تو ان سے کہہ دو ذلیل، قرآن میں اللہ کے نبی نے بیعت کروائی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، تو اللہ کے رسول ہے، تو ہے کون بے؟ اللہ کے رسول کی تو جنت میں جائیں گے، جنتیوں کے سردار ہیں وہ، ہے کہ نہیں؟ کوئی شک ہے؟ بولو، اللہ کے رسول کے جنت میں جانے میں کوئی شک ہے؟ بولا کرو ذرا. 1 کلو کی منڈی ہلا دیتے ہو، 2 چھٹاک کی زبان نہیں ہلا پاتے. لگے کہ سمجھ رہے ہو، مجھے تسلی ہو کہ میں اپنے بھائیوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو رہا ہوں. مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے جب تم کہتے ہو ہاں یا نہیں، جب جواب دیتے ہو، ساتھ چلتے ہو، تو لگتا ہے کہ میں زندوں میں بول رہا ہوں، قبرستان میں نہیں تقریر کر رہا ہوں. یہ سارے مردے بیٹھے ہیں. مردے بھی کبھی بیٹھتے نہیں، یاروں کے بیٹھتے ہی نہیں، یاروں کے نکل کے باہر بھی آ جاتے ہیں. ہاں، کچھ لوگوں کے مردے قبر پھاڑ کے باہر آتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، بیوی کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، مٹھائی بھی لاتے ہیں. نہ جانے کس حلوائی کی دکان سے چوری کرتا ہوگا. مرنے کے بعد بھی چوری کی عادت نہ گئی اس کو، بدماش کو. اور بیوی سے کہتا کسی کو بتائیو نہیں کہ میں مٹھائی دے کے جاتا ہوں. اب بیوی بیچاری 1 دن 2 دن 3 دن اس نے کہا اگر بتا دوں گی تو کہا پھر میں نہیں آؤں گا. اب بیوی ہے، جب مشہور ہے کہ فلانا مار ڈالا گیا، قتل ہو گیا ہے، اب 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن راتوں کو آ کر کے مٹھائی دے کے جا رہا ہے، تو بیوی کیا کرے گی؟ بھئی مردے کی بات کا کوئی یقین ہے؟ دنیا جان رہی ہے مر گیا فلانا. اب اگر وہ کہے فلانے مٹھائی دے کے جا رہے ہیں تو ماری جائے گی کہ نہیں ماری جائے گی؟ بولو. اور یو پی والو بولو، یو پی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں، میرٹھ سہارنپور. ہاں، ماری جائے گی کہ نہیں ماری جائے گی؟ کہے گی دنیا، یہ کہے گی، گھر والے کہیں گے ظالم تیرا شوہر تو مار ڈالا گیا فلانے باراتیوں میں. یہ مٹھائی کون رات کو دے کے جاتا ہے؟ اگر وہ کہے میرا مرد دے کے جاتا ہے، مجھے تو ہم نے دفنایا ہے، تیرا ٹانکا کہیں ضرور بھیڑا ہوا ہے کسی سے. بیچاری کیا کرے؟ 1 دن 2 دن 3 دن، تیسرے دن شور کر دیا اس نے، تیسرے دن کسی سے کہہ دیا، خلاص اس کے بعد سے مٹھائی آنا بند. وہ حضرت بھی غائب. تو یہ مردے اٹھ کے آتے ہیں. تو آپ لوگ اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہو، الحمدللہ زندہ ہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹھے ہو تو کم از کم ہلو جلو، کم از کم بولو، زبان 2 چھٹاک کی ہلاؤ، خود نہ ہلو، زبان ہلاؤ 2 چھٹاک کی، ہاں سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. ورنہ وہی حافظ جی والی ہو. ایسے بھی حافظ قرآن لوگ ہوتے ہیں کہ ایک گاؤں میں گیا بیچارہ تراویح پڑھانے کے لیے، پورا مہینہ ایک بڈھا اس گاؤں میں تھا، بستی میں، جس نے سورہ یاسین یاد کی ہوئی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ حافظ جی آئیں گے کوئی تو میں ان کی زبان سے سورہ یاسین سنوں گا، قاری صاحب کی زبان سے سورہ یاسین سنوں گا. اب رمضان میں وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا، چاند عید کا نکل آیا، لیکن سورہ یاسین اس نے بیچارے نے نہیں سنی. جب عید کی نماز پڑھ لیے
تو اس بڈھے نے حافظ جی قاری صاحب سے جو باہر سے آئے تھے، اب نذرانے وذرانے لے کر رخصتی کا وقت تھا، کہنے لگے قاری صاحب ایک بات میں پوچھوں آپ سے. بولے بتاؤ چچا جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے سورہ یاسین یاد کی ہوئی تھی اور میری زمانے سے یہ تمنا تھی کہ میرے گاؤں میں قاری صاحب آئیں گے، مسجد میں نماز پڑھائیں گے، سورہ یاسین تراویح پڑھوں گا، سورہ یاسین ان کی زبان سے سنوں گا، مجھے اچھا لگے گا. لیکن پورا رمضان گزر گیا، پوری تراویح میں نے ایک بھی نہ چھوڑی اس انتظار میں کہ سورہ یاسین آئے، لیکن سورہ یاسین نہیں آئی.